بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور کافی سارے موضوعات الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں اور کافی موضوعات یا یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ موضوعات ہمارے باقی ہیں انشاءاللہ الکریم جلد از جلد ان کو بھی ہم مکمل کر لیں گے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ جو گزشتہ ایک دو دن سے ہمارا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ قول راجح کی معرفت کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کے حوالے سے کچھ قواعد کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، جو کہ دیگر کتابوں کے اندر ہمیں متفرق ملتے ہیں، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ تو 7 کے قریب ہم نے قواعد پڑھ لیے تھے۔ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ عبادات میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو قضا کے معاملات تھے اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ جو ذوی الارحام کے مسائل ہیں ان میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو لیا جائے گا، اور وہ مسائل جن کا تعلق میراث سے ہے تو اس میں ہم امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو لیں گے۔ پھر چوتھا قاعدہ یہ بنا تھا کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوگی۔ پھر پانچواں قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا کہ ظاہر الروایہ کو غیر ظاہر الروایہ پر ترجیح حاصل ہوگی۔ ہاں اگر فقہا اس کے برخلاف تصریح کر دیں تو اسی کو لیا جائے گا جو فقہا نے بیان کیا ہے۔ اور چھٹا قاعدہ یہ تھا کہ درایت سے اس درایت سے عدول نہیں کیا جائے گا جس کے موافق روایت ہو۔ اور ساتواں قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ افتاء بالکفر میں احتیاط بدرجہ اولا کیا جائے گا۔ یہ 7 قواعد ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ اچھا، اس میں جو تیسرا قاعدہ تھا حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق، کہ فرمایا تھا کہ جو ذوی الارحام ہیں ان میں ہم امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو لیں گے۔ تو اس مقام پر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں 26ویں جلد کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو مسائل ذوی الارحام ہیں ان میں اصل فتویٰ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہی ہے،
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کا عمل بھی اسی پر ہے، کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کو آپ اختیار فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ان مسائل میں جن میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، اگر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی طرف ہم نظر کریں گے تو وہاں پر جو ہے جو استخراج ہے ذوی الارحام کے مسائل میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کی روشنی میں، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قدر دشواری ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا ٹیکنیکلی جو ہے اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض جو علماء میراث ہیں ان کو اس میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، یعنی تھوڑے سے سخت مسائل ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر اقوال کو دیکھا جائے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے بغرض آسانی قول امام ثانی یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر بھی فتویٰ دیا ہے۔ تو جیسے کہ گزشتہ دنوں بھی ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس مقام پر قواعد کو بیان فرمایا، یہ قواعد کلیہ نہیں ہے بلکہ ان کے اندر استثناء کی جو ہے وہ صورت پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی صاحب دلائل کی روشنی میں ان قواعد سے عدول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور بہتر مناسب زیادہ اچھا یہی ہے کہ ان قواعد کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ قواعد امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جانب سے تو بیان نہیں کیے بلکہ دیگر علماء و فقہاء کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے، تو لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بعض مشائخ نے آسانی کی وجہ سے، آسانی کے پیش نظر جو ہے وہ کیا کیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو اختیار فرمایا۔ اچھا، اسی طرح چوتھا قاعدہ تھا، یہ تو ہم نے بیان کر دیا تھا کہ قیاس پر جو ہے وہ استحسان کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں تاکہ آپ کو نوٹس بناتے ہوئے نوٹس میں یہ ایک آسانی رہے، جب آپ نوٹس کو ملاحظہ کریں گے تو اس میں آپ کے لیے ایک اور چیز بھی آسان ہو جائے گی، قیاس کی تعریف۔ حسامی کے اندر اور دیگر جو کتب فقہ ہیں ان کے اندر، نور الانوار وغیرہ کے اندر، قیاس کا جو لغوی معنی انہوں نے بیان کیا ہے فقہا نے، وہ بیان کرتے ہیں تقدیر، مقرر کرنا کسی چیز کو، اور حسامی میں غالباً اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیاس جو ہے وہ کسی چیز کے برابر کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے اہل عرب کے ہاں، قس النعل بالنعل، کہ ایک جوتے کو دوسرے کے برابر کر دو، یعنی ایک طرح سے کر دو، یا جو ہے ایک جو جوتا ہے اسے بنا رہے ہو تو اسی کے سائز کے مطابق دوسرا جوتا بھی بنا دو، تو اس کو قیاس کہتے ہیں، برابر کرنے کو، مقرر کرنے کو۔ اور شرعاً جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقدیر الفرعی بالاصل فی الحکم والعلت، کہ حکم اور علت میں اصل کی وجہ سے فرع کا اندازہ لگانا، یعنی جو فرع کا حکم ہے اور جس علت کی وجہ سے جو حکم لگ رہا ہے، سوری، اصل میں جو حکم لگ رہا ہے اور جس علت کی وجہ سے اصل میں جو حکم لگ رہا ہے،
وہی حکم اسی علت کی بنیاد پر کسی اور فرعی مسئلے میں لگا دینا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور استحسان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو استحسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الاستحسان یکون بالعصر، یعنی استحسان اثر، ٹھیک ہے۔ نور الانوار میں یہ گفتگو فرمائی ہے استحسان کے متعلق کہ استحسان جو ہے یہ قرآن اثر کے ذریعے، یعنی قرآن اور حدیث یا سنت کے ذریعے جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ الاستحسان یکون بالاثر، یعنی استحسان اثر، استحسان وہ جو قرآن اور سنت میں غور و فکر کرنے سے بندے کو حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی تین قسمیں ہمارے فقہا نے بیان کی: استحسان بالنص، استحسان بالضرورت، اور استحسان بالقیاس خفی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک چیز جو ہے وہ قیاس سے ثابت ہو رہی ہے، لیکن آپ اسی مسئلے کو استحسان بالنص کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، اور ایک چیز قیاس سے ثابت ہو رہی ہے لیکن آپ اس کو استحسان بالضرورت سے ثابت کرتے ہیں، اور ایک چیز استحسان سے قیاس سے ثابت ہو رہی ہے اسے آپ یعنی قیاس جلی سے ثابت ہو رہی ہے اسے آپ قیاس خفی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی کتب فقہ میں مذکور ہے، پھر ہم آگے چلیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر بیع سلم، بیع سلم کو جو ہے وہ اس کے متعلق اگر آپ پڑھتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بیع سلم کو ناجائز قرار دیا جائے، قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ بیع سلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیع سلم کے اندر ایسا ہے کہ آپ کسی شیء معدوم کی بیع کرتے ہیں، وہ چیز جس کا ابھی تک وجود نہیں ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کسی درخت پر ابھی تک پھل اگے نہیں ہیں، اور آپ پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس درخت کے پھل جو ہے وہ میں آپ سے خرید رہا ہوں، یا آپ کسی کو بیچ دیتے ہیں، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پھل نکلیں گے اور پک جائیں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے آپ اس سے وہ پھل جو ہے وہ لے لیں گے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اب اگر اصولاً دیکھا جائے تو بیع کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیع کے وقت جو مبیع ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے۔ موجود ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سامنے موجود ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا وجود ہو، اس کا کوئی نہ کوئی وجود ہو۔ لہٰذا معدوم کی بیع جو ہے، آپ بہار شریعت وغیرہ دیکھیں، قدوری وغیرہ دیکھیں یا ہدایہ، تو معدوم کی بیع کو فقہا نے ناجائز قرار دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک بکری ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اب آپ وہ بچہ جو ہے وہ خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ معدوم ہے، اس کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصولی اعتبار سے قیاس یہ کہتا ہے کہ معدوم کی بیع جو ہے وہ ناجائز ہے، لہٰذا بیع سلم بھی ناجائز ہو جائے۔ لیکن احادیث مبارکہ کی طرف جب ہم نصوص کی طرف نظر کریں گے تو وہاں پر جو ہے بیع سلم کی اجازت دی گئی ہے، خاص بیع سلم کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ معدوم کی بیع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو جائے گا، یعنی جیسے میں نے مثال دی کہ بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے آپ خریدتے یا بیچتے ہیں، یہ قطعاً معدوم کی بیع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن بعض مقامات پر لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے سلم کرنے کی، یعنی جیسے میں نے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی مثال دی کہ ابھی تک اگے نہیں ہیں، لیکن بالکل امید ہے کہ یہ جو ہے پھل اگ جائیں گے،
لہٰذا آپ پہلے سے ہی اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ پھل جو اس پر اگیں گے وہ میں آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو سلم کے بارے میں جو ہے آپ بہار شریعت وغیرہ دیکھیں تو جب یہ باب شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو جب اس کے جواز پر نص کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں دلائل نظر آتے ہیں، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قیاساً تو بیع سلم جائز نہیں ہے، لیکن استحساناً جو ہے یہ جائز ہے۔ اسی طرح اجارہ، کسی کام کے بدلے میں جو ہے وہ کسی کو پیسے دینا، تو یہ اجارہ جو ہے یہ بھی اصولی اعتبار سے ایک ناجائز چیز ہے۔ وہ ایسے کہ اگر ہم اصولاً دیکھیں تو آپ اپنی محنت کا پیسہ لے رہے ہیں، اور محنت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جسے کسی کے سپرد کیا جا سکے، کیونکہ یہ بھی بیع کی ایک قسم ہے۔ معاہدہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ بیع کا ہوتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا اور آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے۔ تو آپ وہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کون سی چیز فروخت کر رہے ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ قیاساً دیکھا جائے، صاحب بار شریعت نے بھی اس پر بحث فرمائی کہ قیاساً دیکھا جائے تو یہ جو آپ کا بے کرنا ہے، یعنی اجارہ کرنا ہے، یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی نص کے ذریعے ہمیں اس کے جواز کی صورتیں ملتی ہیں اور ضرورت کے ذریعے بھی ملتی ہیں۔ صاحب بار شریعت نے اس مقام پر اور دیگر فقہا نے جو ہے وہ ضرورت کو سامنے رکھا اجارے کے اندر، کہ لوگ جو ہے وہ کام کرانے کے لیے دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کپڑے سلوانے ہیں تو ہر کوئی درزی تو نہیں ہے، آپ درزی کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے بھئی یہ میرے کپڑے ہیں، آپ محنت کر کے ان کی سلائی کر دو، میں آپ کو معاوضہ دے دوں گا۔ اسی طرح کوئی شخص مدرسہ کھولتا ہے، اب وہ خود تدریس کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن وہ کسی مدرس کو اجیر رکھ لیتا ہے، امام کو اجیر رکھا جاتا ہے یا دیگر معاملات کیے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہیں، یہ استحسان بالضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کہ جو اکثر مقامات ہیں وہاں پر قیاس پر استحسان کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ باقی وہ چند استثنائی مسائل تھے ان کو میں نے اس مقام پر جو ہے وہ نہیں چھیڑا تھا، ان کو انشاءاللہ الکریم ہم پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو ہمارا مسئلہ گزرا تھا وہ یہ تھا کہ تکفیر کے معاملات اور مسائل کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، احتیاط برتا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ احتیاطی قول کون سا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شامی میں ہے کہ الفاظ کفر کتب فقہ میں معروف ہیں، یعنی کتب فقہ میں جو ہے فقہا نے الفاظ کفر بیان کیے ہیں کہ یہ الفاظ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو کفر کا ارتکاب ہو جائے گا، بلکہ ان کے بیان میں مستقل کتابی تصنیف ہوئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شامی کے حوالے سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان میں سے کسی قول کی بنا پر فتوی کفر نہ دیا جائے گا مگر جہاں مشائخ کا اتفاق ثابت ہو، یعنی الفاظ اور کلمات کو ذکر کیا، باقاعدہ سے ان کے بارے میں مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی قول کی بنیاد پر ہم ڈائریکٹ حکم کفر نہیں لگائیں گے، ہاں جہاں پر مشائخ اتفاق کر لیتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے اور اس کا قائل کافر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ بحر الرائق میں فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ان میں سے کسی پر فتویٰ نہ دوں، یہ جو اوپر بھی گزرا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ تنویر الابصار میں ہے کہ کسی مسلمان کے کفر پر فتویٰ نہ دیا جائے جبکہ اس کے کلام کو اچھے پہلو پر محمول کرنا ممکن ہو یا کفر اختلافی ہو، اگر ضعیف روایت ہی اگرچہ ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شامی میں ہے کہ علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگرچہ وہ روایت دوسرے مذہب مثلا شافعیہ یا مالکیہ کی ہو
اس لیے کہ تکفیر کے لیے اس بات کے کفر ہونے پر اجماع شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی روایت آپ کو مل جاتی ہے ایسی کہ جس کے حساب سے وہ قائل جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا، چاہے وہ روایت شوافی کی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ کفر و ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم شوافی کی روایت کو بھی لے لیں گے، مالکیہ کی روایت کو بھی لے لیں گے، کیونکہ فرمائیں کہ تکفیر جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی کفر ہونے پر اجماع شرط ہے، کسی قول کے کفر پر اجماع شرط ہے۔ اجماع سے مراد یہ ہے کہ احناف، شوافع، حنابلہ، مالکیہ میں سے ہر ایک کا اس کے کفر ہونے پر اجماع ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کمال احتیاط سے کام لیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور قاعدہ ہے، 8واں قاعدہ، جو آج کا سبق تھا، اس میں گزشتہ اسباق کو بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور آج کا جو سبق ہے اس کو ہم وہ کر رہے ہیں۔ لا يبقى المرجوع عنه مذهبا للمجتہد، کہ وہ قول جس سے مجتہد نے رجوع کر لیا ہے، یعنی قول مرجوع عنہ ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجتہد کا مذہب نہیں رہتا۔ یعنی اگر مجتہد کوئی قول بیان کر دے اور بعد میں اس سے رجوع کر لے تو اب وہ مجتہد کا مذہب نہیں کہلائے گا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امام اعظم کا مذہب ہے یا کسی بھی ہمارے مجتہد کا مذہب ہے۔ الثامنۃ ما فی البحر، بحر الرائق میں یہ بات مذکور ہے، مما قدمناہ قریبا، جو ہم نے قریبی عبارات میں ذکر کیا ہے، کہ ان المرجوع عنہ لم یبقى مذہبا للمجتہد، کہ وہ قول جس سے مجتہد نے رجوع کر لیا ہو وہ مجتہد کا مذہب باقی نہیں رہتا۔ وحینئذ، لہٰذا ایسے وقت میں فیجب طلب القول الذی رجع الیہ والعمل بہ، اگر آپ کو کوئی ایسا قول مجتہد کا ملے کسی مسئلے کے اندر جس سے مجتہد رجوع کر چکا ہے تو وہ تو مجتہد کا مذہب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم تلاش کریں گے، یجب طلب القول، طلب سے مراد یہاں تلاش کرنا ہے، تو لازم ہو جائے گا ہمارے اوپر کہ ہم اس قول کو تلاش کریں کہ جس کی طرف رجوع کیا ہے مجتہد نے، جس کی طرف سے مراد یہ ہے کہ ایک قول کو چھوڑ کر اب جو نیا قول بیان کیا ہے ہم اسے تلاش کریں گے کہ بھئی اس سے تو، مثال کے طور پر کسی قول سے امام اعظم نے رجوع کر لیا ہے، وہ قول تو ہمیں پتہ چل گیا لیکن وہ قول ہمیں نہیں ملا کہ جس کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی اس قول کے بعد دوسرا قول کون سا بیان کیا تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس قول کو طلب کریں، تلاش کریں جس سے جس کی طرف مجتہد نے رجوع کیا ہے، والعمل بھی، اور اسی پر پھر ہمارا عمل کرنا لازم ہوگا۔ لأن الاول صار بمنزلۃ الحکم المنسوخ، کیونکہ پہلا قول تو منسوخ کے حکم کے درجے میں چلا گیا ہے، لہٰذا اس پر تو عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس قول کو لیں گے جس قول کو بعد میں جو ہے وہ مجتہد نے بیان کیا ہے۔ وفی البحر ایضا عن التوشیح، بحر الرائق میں توشیح کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ توشیح جو ہے یہ ہدایت شریف کی ایک شرح ہے، توشیح کے نام سے، شرح الہدایہ لأبی حفص عمر بن اسحاق المعروف بابن السراج الہندی الحنفی، امام ابن سراج ہندی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شرح ہے ہدایہ کی جس کا نام ہے التوشیح۔ تو التوشیح کے حوالے سے جو ہے وہ بحر الرائق میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان ما رجع عنہ المجتہد لا يجوز الاخذ به، کہ مجتہد نے جس قول سے رجوع کر لیا ہو تو اس قول کو اخذ کرنا، اس کو لے لینا، یعنی اس پر فتویٰ دینا جو ہے وہ اب جائز نہیں ہے۔ وذکر فی شرح التحریری، اور اسی طرح شرح التحریر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، کیا بات بیان کی گئی ہے کہ علم ان علم المتأخر فهو مذهبه ويكون الاول منسوخا والا
حُكِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالرُّجُوعِ۔ شرح و تحریر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر مجتہد سے دو اقوال منقول ہوں کسی مذہب میں یا کسی مسئلے میں، تو اس میں اگر آپ کو متأخر قول کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قول بعد والا ہے، فہو مذہبہ، تو وہ مجتہد کا مذہب قرار پائے گا اور اسی پر عمل ہوگا، کیونکہ بعد والا قول لا معالہ جو ہے وہ قول ہوگا جو بعد میں اس مجتہد کا جو ہے وہ مختار قول ہوگا، اور جو متقدم قول ہوگا وہ قول منسوخ کے درجے میں ہوگا۔ لہٰذا اگر متاخر کا دو اقوال میں سے متاخر کا پتہ چل جاتا ہے تو وہی امام کا مذہب ہوگا اور اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ وہ یکون الاول منسوخا، اور پہلا قول منسوخ قرار پائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ پہلا قول کون سا ہے اور دوسرا قول کون سا ہے، کسی مسئلے میں مثال کے طور پر عدم جواز اور جواز دونوں طرح کے اقوال ہیں، اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ جواز والا قول پہلے بیان ہوا ہے یا عدم جواز والا، تو ایسی صورتحال کے اندر فرماتے ہیں وَإِلَّا حُكِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ، ایسی صورت کے اندر جو ہے مجتہد سے دو اقوال کی حکایت کی جائے گی من غیر ان یحکم علی احدہما بالرجوع، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی ایک پر رجوع کا حکم لگایا جائے، یعنی کسی ایک پر بھی رجوع کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا کہ دونوں اقوال کو حکایت کر دیں گے، اور کسی بھی قول کو جو ہے ہم مفتبی ایسی صورت میں قرار نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں تقدم و تاخر کا علم نہیں ہے، ناسخ و منسوخ کا اس مقام پر علم نہیں ہے۔ اچھا، اگلا قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 9، فرماتے ہیں کہ المتون مقدمۃ علی الشروح والشروح علی الفتاوی، کہ جو فقہ حنفی کے اندر متون ہیں ان کو شروحات پر تقدم حاصل ہوگا اور شروحات کو جو ہے وہ فتاوی پر تقدم حاصل ہوگا، یعنی تین درجے ہوں گے، متون، پھر شروحات متون، اور پھر اس کے بعد فتاوی۔ فرماتے ہیں التاسعۃ، نواں قاعدہ ہے، ما ذکرہ العلامۃ قاسم فی تصحیحہ، جس کو علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصحیح کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، ان ما فی المتون مصحح تصحیحا التزامیا والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی۔ علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ متون کے اندر، کتب متون میں جو اقوال موجود ہیں ان کی جو تصحیح کی گئی ہے وہ تصحیح التزامی ہے، ٹھیک ہے، والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی۔ متون کے اندر جو تصحیح کی گئی ہے وہ تصحیح التزامی ہے، جبکہ جو تصحیح صریح ہے اس کو تقدم حاصل ہوگا تصحیح التزامی پر۔ حاصلہ، قلت حاصلہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت کی جو ہے وہ ما حاصل کو بیان کرتے ہیں کہ اس عبارت کا مقصد کیا ہے، اور اس عبارت میں علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو متون کے اندر جو اقوال مذکور ہوتے ہیں ان کی تصحیح التزامی کی گئی ہے، جبکہ تصحیح التزامی کے اوپر جو فوقیت حاصل ہوتی ہے وہ تصحیح صریح کو حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، تصحیح صریح کس کو کہتے ہیں؟ تصحیح صریح وہ ہوتی ہے کہ جس کی صراحتاً تصحیح بیان کی جائے کہ یہ قول صحیح ہے، اور پیچھے تصحیح کے الفاظ شروع میں بیان کیے ہیں،
جو اصحاب تصحیح ہیں وہ کیا الفاظ بیان کرتے ہیں کہ ھذا اصح، اصح کہہ دیتے ہیں، صحیح کہہ دیتے ہیں، علیہ الفتویٰ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے علماء تصحیح بیان کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تصحیح صریح۔ ایک ہے تصحیح التزامی۔ تصحیح التزامی جو ہے اس میں تصحیح کا التزام کیا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اس کی وضاحت میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حاصل علامہ قاسم بن قطلبغہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ تصحیح صریح کے اوپر تصحیح التزامی کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک منٹ، ہاں سوری، متون کے اندر جو ہے وہ تصحیح التزامی ہے، اور تصحیح التزامی کے اوپر تصحیح صریح کو تقدم حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حاصل ان اصحاب المتون، کہ جو اصحاب متون ہیں، جنہوں نے متون تحریر کی ہیں، جیسے صاحب قدوری ہو گئے، ان کی جو صحیح القدوری ہے، اسی طرح جو ہے وہ کنز الدقائق ہو گئی آپ کی، اسی طرح جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تنویر الابصار ہے متون کے اندر، اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ چند ایک کتب ہیں جو فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ متون کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ان اصحاب المتونی، کی جو اصحاب متون ہیں جنہوں نے انہیں تحریر کیا ہے، تصنیف کیا ہے، انہوں نے التزموا وضع القول الصحیح، انہوں نے التزام کیا ہے قول صحیح کو وضع کرنے کا، یعنی اپنی کتاب میں جو ہے وہ قول صحیح کو بیان کرنے کا التزام کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس بات کو لازم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کتاب میں قول صحیح کو بیان کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر صاحب قدوری ہے امام قدوری، تو وہ اپنی صحیح القدوری کے اندر جو ہے اس بات کا التزام رکھیں گے کہ وہ قول صحیح کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صاحب کنز ہیں، تو وہ کنز کے اندر جو ہے وہ اس بات کا التزام کریں گے کہ قول صحیح کو لے کر آئیں۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جو اصحاب متون ہیں انہوں نے اس بات کا التزام کیا ہوا ہے کہ وہ قول صحیح کو بیان کریں گے اپنے متون کے اندر، فَيَكُونُ مَا فِي غَيْرِهَا مُقَابِلُ الصَّحِيحِ۔ اب فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا کہ متون کے اندر جو اقوال آ گئے گویا کہ وہ صحیح قول ہیں، کیونکہ اصحاب متون نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ قول صحیح بیان کریں گے۔ اب متون کے مقابلے میں دیگر کتابوں میں جہاں پر آپ کو متون کے مقابلے میں کوئی اور قول ملے گا تو فرماتے ہیں فَيَكُونُ مَا فِي غَيْرِهَا، جو اقوال متون کے علاوہ کتابوں میں ہیں مقابل الصحیح، وہ کون سے اقوال ہوں گے؟ وہ صحیح کے مقابلے میں ہوں گے، کیونکہ متون میں جو اقوال ہیں ان میں التزام کیا گیا ہے صحیح کا، اور متون سے باہر جو اقوال ہوں گے وہ ہوں گے جو صحیح کے مقابلے میں ہوں گے، انہیں غیر صحیح نہیں کہہ رہے علامہ شامی، انہیں غیر صحیح نہیں فرما رہے بلکہ فرما رہے ہیں کہ وہ صحیح کے مقابلے میں ہوں گے، ما لم یصرح بتصحیحہ، جب تک ان کی تصحیح کی صراحت نہیں کی گئی ہوگی، یعنی واضح طور پر متون کے مقابلے میں جو اقوال تھے ان کی تصحیح کی صراحت جب تک نہیں کی گئی ہوگی تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ مقابل صحیح ہے۔ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا، لہذا اب یہ جو فرمائے کہ جب تک ان اقوال کی صراحت نہیں کی گئی ہوگی تو پھر آگے فرمائے کہ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ تصحیح صریح فَيُقَدَّمُ عَلَى التصحیح الالتزامی۔ تو اب غور کیجئے گا کہ متون کے اندر جو اقوال ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہ کہا گیا کہ یہ صحیح ہیں، بلکہ مصنف نے شروع میں کہہ دیا کہ بھئی میں اپنی کتاب میں صحیح اقوال لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بات شاید میں نے پہلے بھی بیان کی تھی
کہ صاحب قدوری کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی صحیح القدوری تحریر فرمائی تو اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً مکے شریف میں تھے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک و تعالی میری اس کتاب میں جو غیر صحیح اقوال ہیں یا چیزیں ہیں ان کو محو فرما یا حذف فرما۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جب طواف مکمل کیا تو اس کے بعد جب آپ نے اپنی کتاب کھولی تو چند مقامات سے کچھ اقوال محو ہو چکے تھے۔ تو اب یہ تو ان کا ایک سمجھیے کہ ایک کرامت کے طور پر بھی ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس حیثیت سے دیکھیں تو صاحب قدوری نے التزام کیا تھا کہ بھئی میں اس بات کی پابندی کرتا ہوں کہ میں اس میں صحیح اقوال بیان کروں گا، لیکن ہر قول پر آ کر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کتابوں سے باہر جو اقوال ہمیں ملیں گے وہ مقابل صحیح ہوں گے، لیکن اگر ان کی تصریح انتہائی واضح انداز میں ان کی تصحیح بیان کر دی جائے تو غور کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اقوال جو اگرچہ متون میں نہیں ہیں لیکن ان کی تصحیح میں صراحت کی گئی ہے، واضح طور پر ہر قول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مفتہ بھی ہے، یہ اصح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس لیے علامہ قاسم بن قطلو بغا نے فرمایا تھا کہ اس تصحیح کو جو تصحیح ہے صریح ہے اسے تصحیح التزامی پر تقدم حاصل ہوگا۔ اس لیے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مالم یصرح بتصحیح فیقدم علیہ، اگر اس کی تصحیح بیان کر دی جائے صراحت کے ساتھ تو اس کی تصحیح اور اس مسئلے کو ہم تصحیح التزامی پر مقدم مانیں گے جو کہ متون کے اندر لأنہ تصحیح صریح، کیونکہ وہ تصحیح صریح ہے، فیقدم علی التصحیح الالتزامی، لہذا اسے تصحیح التزامی پر تقدم حاصل ہوگا۔ پھر آگے علامہ شامی فرماتے ہیں وفی شہادات الخیریہ، یہ الشہادات الخیریہ کے سوری کتاب ہے الفتاوی خیریہ، اس میں جو ہے وہ الشہادات کتاب الشہادات کے اندر جو ہے وہ یہ بات مذکور ہے فی جواب سوال، ایک سوال کے جواب میں یہ بات مذکور ہے کہ المذہب الصحیح المفتى به الذي مشت علیہ اصحاب المتون موضوعتی لنقل الصحیح من المذہب الذي هو ظاہر الروایت ان شہادت الاعمى لا تصح۔ فتاوی خیریہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ مذہب صحیح اور مذہب مفتیٰ بھی کون سا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مذہب صحیح اور مذہب مفتیٰ بھی وہ ہے کہ جس پر اصحاب متون چلے ہوں، یعنی جو رستہ اصحاب متون نے اختیار کیا ہو وہی مذہب صحیح اور مفتیٰ بھی قول ہے۔ الموضوعتی لنقل الصحیح من المذہب الذی هو ظاہر الروایت، فرماتے ہیں کہ جس کو اصحاب متون نے اختیار کیا ہو جو کہ اصل مذہب جو کہ مذہب کی صحیح روایات، جو کہ مذہب کی جو ہے وہ صحیح روایات یعنی ظاہر الروایت کو نقل کرنے کے لیے جو متون لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحیح مذہب اور مفتیٰ بھی مذہب وہی ہے جس پر ہمارے وہ اصحاب متون چلے ہیں کہ انہوں نے اپنی متون کو اس لیے لکھا ہے کہ وہ صحیح مذہب کو بیان کریں جو کہ ظاہر الروایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے مسئلہ بیان کر دیا کہ ان شہادت الاعمى لا تصح، یہ ایک فروعی مسئلہ تھا، اس کو لے کر انہوں نے بیان کیا کہ جو صحیح مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جو نابینا کی گواہی ہے وہ معتبر نہیں ہے، یہ ظاہر الروایہ کے اندر یہ مسئلہ بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصحاب متون نے بھی اسی کا التزام کیا ہے۔ تو اصل مقام یہ تھا فتاوی خیریہ میں کہ صحیح مذہب وہ ہے جس پر اصحاب متون چلے ہوں۔ ثم قال، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا بات بیان فرمائی، غور کیجئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به إذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وقضى يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى۔ فرماتے ہیں وحيث علم، اور جب یہ بات
پتہ چل چکی ہے ہمیں کہ ان القول هو الذي تواردت علیہ المتون، کہ قول تو صرف ہے ہی وہی، یعنی معتمد قول وہی ہے جس پر متون وارد ہوئے ہوں، جس پر متون کے مسائل جو ہیں مذکور ہوں، اسی قول کو لیا جائے گا۔ فہو المعتمد المعمول به، لہذا متون کے اندر جو قول مذکور ہوگا وہی معتمد بھی ہوگا اور معمول بھی وہی ہوگا۔ اذ صرحوا، وجہ یہ ہے کہ جو اصحاب متون ہیں انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ، یا دیگر فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ انہ اذا تعارض ما فی المتون والفتاوی، کہ جب کوئی مسئلہ جو ہے متون اور فتاوی کے درمیان متعارض ہو جائے، متون کے اندر الگ لکھا ہو اور کتب فتاوی میں جو ہے وہ مسئلہ الگ لکھا ہوا ہو، فالمعتمد ما فی المتون، لہذا اعتماد اس قول پر کیا جائے گا جو متون کے اندر ہیں۔ وَقَضَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى، اور اسی طرح اس قول کو تقدم حاصل ہوگا جو شروحات کے اندر مذکور ہے، کس پر؟ فتاوی پر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور وہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو شروح سے مراد ہے شروحات، اب ہم شروحات کو ہو سکتا ہے شاید اس طور پر جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ کتابوں کی شرح لکھی جاتی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یہاں شروحات سے مراد وہ شروحات نہیں ہے، بلکہ یہاں شروحات سے مراد جیسے مثال کے طور پر ہدایہ شریف کی شروحات ہے، محقق ابن امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر فرمائی ہے بحر الرائق، ٹھیک ہے، سوری فتح القدیر، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ بحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنز کی شرح ہے۔ تو بظاہر تو ہمیں ایسے لگتا ہے یار یہ تو شرح ہے، لیکن در حقیقت شرح جو ہے یہ چونکہ متن کی شرح ہوتی ہے لہذا اعتماد جو ہے وہ شرح پر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے شاید آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوا ہو یہ سوال، اگر نہیں تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ فقہ حنفی میں ایک متن ہے تنویر الابصار، اب ذرا غور کیجئے گا، تنویر الابصار علامہ تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور اس پر جو شرح ہے وہ شرح ہے در مختار، پھر اس پر حاشیہ ہے جو کہ فتاوی کی شکل میں ہوتا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رد المحتار، جس کو ہم فتاوی شامی کہتے ہیں۔ اچھا، اب قاعدہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو مسئلہ متون کے اندر مذکور ہے اسے تقدم حاصل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شروحات میں جو مذکور ہے اسے تقدم حاصل ہوگا۔ یعنی اصول یہ بنتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک مسئلہ متن میں کچھ اور ہے اور شارح اس مسئلے میں اپنا ایک الگ موقف لے کر آتا ہے، تو ایسی صورت میں متن کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوگی، اور اگر شرح اور اس کے نیچے حاشیہ یا فتاوی میں تعارض ہو جائے تو شرح کو فوقیت حاصل ہوگی۔ لیکن ہمارے علماء کرام بالخصوص رسم افتاء کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب ہم فتویٰ دیں گے تو اس وقت ہم جو ہے اگر ہم تنویر الابصار یا در مختار سے فتویٰ دے رہے ہوں اس کی عبارت کو لے کر، تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا علامہ شامی نے فتاوی شامی میں، یعنی رد المحتار میں، رد المحتار کا دوسرا نام فتاوی شامی ہے، تو کیا علامہ شامی نے رد المحتار میں بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے یا اسے غیر مفتبی قرار دیا ہے؟ تو جب تک علامہ شامی اس پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کریں گے ہم اس قول کو نہیں لیں گے در مختار میں۔ تو اب یہ علامہ شامی کا اپنا اصول یہاں پر ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ علامہ شامی خود فرماتے ہیں کہ، اور دیگر فقہا بھی فرماتے ہیں کہ جی متون کو تقدم حاصل ہے، پھر شروحات کو، پھر فتاوی کو، لیکن ہم فتاوی شامی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ اگر اس کو مفتبی قرار نہ دیا ہو علامہ شامی نے، تو در مختار میں ہم اس مسئلے پر فتویٰ نہیں دیں گے۔
اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ در مختار اور تنویر الابصار کو بغیر شامی کے پڑھنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، یا اس پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے بغیر شامی کے۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ قاعدہ کہیں نہیں ٹوٹ رہا، یہ جو ہم نے شامی کو تقدم دیا ہے اور شامی پر اتنا اعتماد کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر تنویر الابصار اور در مختار، یہ اگر ہم دونوں جو متن اور شرح ہے اس پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو تنویر الابصار تو انتہائی مختصر ہے، انتہا درجے کا اختصار ہے اس کے اندر۔ یعنی جب آپ شامی پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ایک لائن یا ایک لفظ صاحب تنویر الابصار بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی شرح جو ہے وہ آپ کے صاحب در مختار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی کا نیچے کلام چل رہا ہوتا ہے۔ تو تنویر الابصار انتہائی مختصر متن ہے، لہذا صرف تنویر الابصار سے فتویٰ دینا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم صرف تنویر الابصار کو نہیں دیکھیں گے۔ رہی بات در مختار کی، تو در مختار اگرچہ شرح ہے تنویر الابصار کی، اس میں کچھ نہ کچھ وضاحت ہے، لیکن اتنی وضاحت نہیں ہے کہ ہر جگہ پر وہ مفتابی اور غیر مفتابی قول کو لیں۔ اس لیے ہمیں چونکہ مفتابی قول کو تلاش کرنا ہے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے علامہ شامی نے اپنے رسالے کے شروع میں کہا تھا کہ وہ کتابیں جن سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر آپ نے در مختار کا نام بھی لیا تھا، اور اس مقام پر بھی میں نے یہی بات کی تھی۔ میں دوہرائی کے لیے اس اعتراض اور جواب کو دوبارہ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس مقام پر جو ہے وہ علامہ شامی نے فرمایا تھا کہ در مختار سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی عبارات بھی اتنی واضح نہیں ہے۔ لیکن نیچے پھر میں نے کہا تھا کہ وہاں پر حاشیے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور دیگر فقہا نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ در مختار سے فتویٰ دینے کی اب اجازت ہے، کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیچے حاشیے میں اتنی وضاحت کر دی در مختار کی، اور اتنے مقامات پر مفتبی اقوال کو بیان کر دیا کہ اب کوئی چیز ہمارے لیے وہاں پر پوشیدہ نہیں رہی، لہٰذا اب ہم جو ہے وہ اس پر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ الکریم اس سے آگے جو بحر الرائق کی عبارت آئے گی اس کو ہم دیکھیں گے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ اچھا، یہ آواز کٹنے کا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں حضور؟ آپ اپنے سگنل چیک کریں، میری طرف تو سگنل فل آ رہے ہیں۔ کیا سب کو آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی، یا یہ صرف چند ایک کا مسئلہ ہے؟ آواز صحیح آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی جناب، کوئی بات پوچھنی ہے تو ارشاد فرمائیں۔ ایک منٹ۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم عرض یہ تھی کہ ہم نے قیاس کے شرعاً طریق پڑھی کہ حکم اور علت میں اصل کی وجہ سے فرع کو حکم لگانا، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر یہاں پر اصل کی فرع کی وجہ سے فرع پر قیاس کرنا، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یار اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فرع کو فرع کیوں کہتے ہیں؟ فرع کا جو نام ہے نا، یہ تسمیہ اضافی ہے۔ یہ آپ کو ایک نئی اصطلاح بتا رہا ہوں آج میں۔ فرع
کو فرع کہنا یہ تسمیہ اضافی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ جو نام رکھے جاتے ہیں وہ اسماء ذاتی ہوتے ہیں، اور کچھ اسماء یا تسمیہ جو ہے وہ اضافی ہوتے ہیں۔ اضافی کا کیا مطلب ہے؟ نسبتاً۔ بیٹے کو بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ بیٹے کو بیٹا اس کا نام نہیں رکھا گیا کہ آج کے بعد تمہارا نام بیٹا ہے۔ بیٹے کو بیٹا باپ کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ باپ کو باپ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، وہ جو ہے وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو اس کو تو کوئی باپ نہیں کہے گا۔ جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے تو اولاد کی جانب نسبت کرتے ہوئے اسے باپ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرع کو فرع اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا نام ہم نے رکھ دیا کہ یہ جو ہے وہ انکل فرع ہے، بلکہ فرع کو فرع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اصل کی وجہ سے اس میں حکم جو ہے وہ متعدی ہو رہا ہے اور علت متعدی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے تو ہم اس کو فرع کہہ رہے ہیں۔ تو اصل کو جو ہے سوری فرع کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی اصل سے آپ علت کی وجہ سے فرع پر قیاس کر رہے ہیں تو فرع سے جو ہے نا وہ اصل پر قیاس کریں گے، یہ تو بالکل ایک الٹی گنگا آپ بہا رہے ہیں، اس طرح ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اصل کو دیکھ کر فرع پر حکم لگایا جاتا ہے، نہ کہ فرع کو دیکھ کر اصل پہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، قیاس میں تو یہ نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے وہ سانچے میں پانی ڈال کر برف بناتے ہیں برتن کے اندر، نہ کہ برف میں جو ہے وہ برتن رکھ کے آپ جو ہے وہ پانی بناتے ہیں، تو یہ چیزیں تو پھر الٹی ہو جائیں گی۔ اچھا، مجتہد نے جس قول سے رجوع کر لیا اس پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ جب رجوع کر لیا ہے اس کے بارے میں فرمائے کہ وہ منسوخ کی طرح ہے، تو کتاب اللہ کا جو منسوخ ہوتا ہے یا سنت کا جو منسوخ ہوتا ہے، کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اب کوئی لاکھ مرتبہ آپ کے سامنے منسوخ آیات کی تلاوت کرے، جن آیات کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں، بالکل یہ آیات ہیں، لیکن چونکہ حکم منسوخ ہو چکا ہے لہٰذا ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح اگر مجتہد جو ہے وہ کسی قول سے رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا قول تھا، لیکن اب چونکہ رجوع کر چکا ہے تو اب جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ اچھا جی، تصحیح صریح اور تصحیح التزامی کی وضاحت۔ تصحیح التزامی متون کے اندر ہوتا ہے کہ اصحاب متون اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کے اندر، اپنی متن کے اندر جو ہے وہ کوئی غیر صحیح قول نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ التزاماً ثابت ہوتا ہے۔ التزام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے غیر صحیح قول نہیں لے کر آئیں گے، لیکن ہر قول پر وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تصحیح التزامی۔ تصحیح صریح وہ ہوتا ہے کہ اصحاب تصحیح جو ہے باقاعدہ سے کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اور اس کے باقاعدہ سے الفاظ ہیں، جیسے کہ ھذا صحیح، ھذا الاصح، یا جو ہے وہ بہ یفتیٰ وعلیہ الفتویٰ، یہ سارے تصحیح کے الفاظ ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تصحیح صریح کو تصحیح التزامی پر ترجیح اور فوقیت حاصل ہوگی۔ اچھا، اگر در مختار یا رد المحتار سے فتویٰ دیں گے تو کیا حوالہ بھی ان کا دیں گے یا اس کتاب کا حوالہ دیں گے جس میں اصل متون ہے؟ جس کتاب میں اصل متون ہے، کیونکہ یہ کتابیں تو اصل متون کی شرح اور حاشیے کے طور پہ ہیں۔ دیکھیں جہاں پر جو مسئلہ لکھا ہوگا وہی اسی کتاب کا حوالہ دیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر کسی مسئلے پر جو ہے وہ علامہ شامی کلام کرتے ہوئے اس کو مفتہ بھی قرار دے رہے ہیں تو آپ حوالہ رد المحتار اور شامی کا دیں گے، آپ براہ راست جو ہے وہ تنویر الابصار یا جو ہے وہ در مختار کا حوالہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہمارے جو طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے ہاں حوالہ دینے کا شامی کے حوالے سے خاص طور پر، تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ در مختار
مع رد المحتار، اس میں یہ تحریر ہے، تو اس میں پھر دونوں طرح کے اقوال کو لیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر مفتیان کرام خاص طور پر جو ہے وہ در مختار کا حوالہ دیتے ہیں، اور پھر نیچے جو ہے کہتے ہیں کہ علامہ شامی نے کہا کہ وہ بھی نفتہ، کہ ہم اسی پر جو ہے وہ فتویٰ دیں گے یا اسی پر اعتماد کرتے ہیں، تو پھر علامہ شامی کی بھی تائید کو اس کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے۔ اصل متن کا حوالہ بہت کم ہی دیا جاتا ہے۔ تنویر الابصار غیر محررہ ہے اور اس سے فتاوی کی اجازت نہیں، تو کیا اور بھی ایسی کتب متون موجود ہیں جن پر فتاوی کو تقدم؟ اچھا، یہ تقدم من کل الوجوہ نہیں ہے، اور یہ جو تقدم علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں، یہ ان متون کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں جو محررہ ہیں، یعنی وہ متون جو قابل اعتماد رہے ہیں صدیوں سے، اور ان کے اندر قدر وضاحت موجود ہے۔ لیکن اکثر جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ متون پر براہ راست جو ہے وہ علماء اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد سے مراد یہ ہے کہ براہ راست ان سے فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ متون اکثر جو ہے انتہائی اختصار کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم ایک جہت سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ سارے کے سارے ایسے متون یا اکثر متون جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن پر شروحات کو تقدم حاصل ہوگا، یا جو ہے جو بغیر شرح کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور ان کے ساتھ شرح کو لینا ضروری ہے۔ تو فتاوی جو ہے وہ پھر اگلا درجہ آتا ہے بالکل نیچے کا۔ بعض متون ایسے ہیں جن کو شروحات نے ہی حل کر کے رکھ دیا ہے، جیسے کنز ہے، کہ کنز کو بحر الرائق نے جو ہے وہ اتنا روشن اور واضح کر دیا ہے کہ اب مزید اس میں گنجائش اتنی باقی نہیں رہی ہے الا چند مقامات کے۔ تو اب کنز کو جو ہے اگر آپ نے اچھے انداز میں پڑھنا ہے تو کنز کو آپ بحر کے ساتھ پڑھیں، اور پھر بحر کے ساتھ جو ہے وہ علامہ جمال الدین ذیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تبیین ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو پورا حل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ جو ہے ہدایہ کو لے لیں۔ ہدایہ کو میں نے متون میں شمار نہیں کیا کیونکہ ہدایہ متن نہیں ہے، کیونکہ یہ بدایت المبتدی کی شرح ہے۔ بدایت المبتدی جو ہے وہ قدوری اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند کتابوں کا مجموعہ ہے متن کی حیثیت۔ اس کی شرح صاحب ہدایہ نے لکھی، لیکن پھر بھی یہ تشنہ رہی، تو پھر علامہ بدر الدین عینی اور علامہ محقق ابن امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مزید توضیحات اور تشریحات لکھ لی، تو اب جو ہے یہ کتاب ایک درجے تک جو ہے وہ قابل اعتماد بن گئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر متون کو اگر ہم دیکھیں تو وہ شرح اور فتاوی یا حواشی کے بغیر جو ہے وہ نامکمل سمجھی جائیں گی، اس حیثیت سے کہ ان کے اقوال کو ہم مفتبی قرار دیں یا نہیں دیں، ورنہ تو وہ مکمل کتابیں ہیں لیکن باعتبار افتاء کے۔ تو اس لیے تقدم کی بات نہ کریں ہم، بلکہ ہم اگر یہاں پر یہ لفظ استعمال کریں کہ ان کی توضیح اور تشریح میں ان کے ساتھ شروحات اور حواشی کی یا فتاوی کی ضرورت ہوگی، تو میرے خیال سے یہ جملہ مناسب ہوگا۔ تقدم کو تو علامہ شامی نے بھی بیان نہیں کیا، نہ ہی فقہا میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ اس کو تقدم حاصل ہے۔ اچھا، پھر امام اعظم کے ان اقوال پہ صاحبین نے کس بنا پہ اختلاف کیا ہے جبکہ مجتہد نے جن اقوال سے رجوع کر لیا اس پر فتویٰ دینا جائز نہیں؟ پھر امام اعظم کے ان اقوال پہ صاحبین نے کس بنا پہ اختلاف کیا ہے جبکہ یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، عامر بھائی تھوڑا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ متون کو مقدم کرنے کی وجہ؟ لو جی، تمام متون میں سب سے جامع متن کون سا ہے؟ یار یہ کتنی بار میں اس کا جواب دوں منصور بھائی؟ کیا فتاوی رضویہ کا شمار فتاوی رضویہ متن ہے؟ اس کا نام ہی بتا رہے کہ فتاوی ہے، اور فتاوی سے مراد ہائے،
اچھا پہلے یہ سوال وہ عامر بھائی تھوڑی سی اپنی وضاحت کر دے، عامر رب نواز بھائی اپنے سوال کی۔ اچھا، متون کو مقدم کرنے کی کس حیثیت سے وجہ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب جب ان کے اندر جو ہے وہ تشنگی باقی ہے تو پھر ان کو مقدم کیوں رکھا؟ یہ ہو سکتا ہے مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب متون ہی ہمارے جو ہے نا وہ اس قدر وہ ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ فنون کے اندر متون تحریر کیا کرتے تھے۔ متن جو ہوتا ہے، متن اصل میں بیس اور بنیاد کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے، صد افسوس کہ ہم اس طریقے کو بھول چکے ہیں۔ دیگر لوگوں نے ان طریقوں کو اپنا کے رکھا اور آج تک فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ متون کو چھوڑ کر جو ہے شروحات پر چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش میں جو ہے وہ اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ علماء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فنون کے اندر وہ متون لکھا کرتے تھے۔ متن جو ہے وہ انتہائی مختصر لکھنے کا انداز ہوتا تھا، اور اس کی کئی ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ متن جب مختصر ہوگا تو اسے حفظ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ پہلے کے زمانے میں حفظ متون کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ علم کو جو ہے وہ انتہائی مختصر کر کے، گویا کہ ہم اپنی آج کل کی زبان میں کہیں تو کی بک یا کوئی سمری لکھنا چاہتے تھے وہ، کہ ہم کسی چیز کو اتنا مختصر کر دیں کہ چند الفاظ کے اندر جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ بھی ان کا کمال علم تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں ہمیں کوئی چیز سمجھنا ہوتا ہے تو ہم اس کا نقشہ بناتے ہیں، تو پہلے ہمارے علماء کیا کیا کرتے تھے کہ متون تحریر کیا کرتے تھے، تو وہ متن کو جو یاد کر لیا کرتا تھا تو اس کے ذہن میں وضاحتیں ویسے ہی ہوتی تھی کسی استاد کی صحبت میں رہتے ہوئے، تو وہ کیا کیا کرتا تھا، متن کو یاد کر لیتے تھے، تو پھر اسی کے حساب سے جو ہے وہ چلتے تھے۔ تو میرے پاس کچھ کتابیں پچھلے سال بھی میں نے تخصص والوں کو دی تھی، میرے پاس کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ خالصتاً متون پر مشتمل ہے، تو وہاں پر آپ کو یعنی انہوں نے ایک ایک جلدیں، دو دو جلدیں بنا دی جس میں علوم اور فنون کے متون شامل ہیں۔ اب ایک متن کھولیں آپ، 10 صفحے کا ہے، 20 صفحے کا ہے، 5 صفحے کا ہے، اور چند متون تو انتہا درجے کی اختصار میں ہیں، تو وہ متون اس لیے لکھا کرتے تھے، اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ اس سے بعد میں لوگ فتویٰ دیں گے۔ اب صاحب تنویر الابصار نے اپنی جو متن لکھی ہے وہ اس لیے نہیں لکھی، یا صاحب کنز نے اس لیے نہیں لکھی کہ جناب والا لوگ اس سے فتوی دیں گے، وہ اس لیے لکھتے تھے کہ مبتدی طلبہ کرام یا جو بعد میں آنے والے اہل علم ہیں وہ اس کو یاد کر کے حفظ کر کے جو ہے وہ گویا کہ اس علم کا احاطہ کر لیں، تو مختصراً یہی ہے۔ تو اس لیے متن کو پھر اہمیت کیوں حاصل ہوئی؟ متن کو اہمیت اس لیے حاصل ہوئی کہ علماء نے دیکھا کہ یار یہ متن ہے اور اس میں پورے علم کا خلاصہ ہے، لہذا اس کو لیا جائے گا۔ اور لکھا اکثر متون جو لکھنے والے تھے وہ متقدمین، متقدمین سے میری مراد وہ متقدمین نہیں ہے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، بلکہ متقدمین سے ہماری مراد وہ علماء جو ان سے پہلے کے تھے، تو لہٰذا بعد والوں نے ان کو اپنے سے اعلیٰ اور عرفا جانا کہ یہ ہم سے ماقبل زمانے والوں کے ہیں، علوم کا احاطہ انہوں نے کیا ہے، لہٰذا پھر انہوں نے اس کی مزید شروحات کو بیان کر دیا، اور آپ اکثر شروحات کے مقدموں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شارح یہی کہتا ہے کہ جناب یہ کتاب جو ہے وہ انتہائی اس کی عبارتیں جو ہیں وہ پیچیدہ تھیں، اس میں انتہا درجے کا اختصار تھا، تو بعض نے جو ہے اس کی شرح میں فلاں سے فلاں باتیں کر دی، اور بعض نے اس کی شرح میں اختصار کا طریقہ اپنایا، اور بعض نے اس کی انتہائی طویل شرح کر دی، لیکن میں نے جو ہے اس کی جو شرح ہے وہ متوسط درجے کی رکھی ہے، اس میں یہاں وہاں کی بحثیں قیل و قال زیادہ نہیں کی، اور میں نے یہ ایک شرح لکھ دی ہے۔ تو اکثر شارحین یہی جملہ استعمال کرتے ہیں، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ اختصار ہوتا ہے لیکن علوم کا احاطہ ہوتا ہے، علم کا احاطہ اس میں ہوتا ہے، فن کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس فائدے کے پیش نظر اس کو تقدم حاصل ہوتا ہے۔
جامع متن کوئی بھی نہیں ہے، جامع متن سارے ہیں، دونوں حیثیتیں ہیں۔ اگر آپ اس حیثیت سے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب لکھا تو اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے جامع لکھا، لیکن بعد والوں کی حیثیت سے دیکھیں تو اس میں کئی چیزیں کم تھیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جامع نہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں متون کے اندر، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جامع متن کون سا ہے، بلکہ سارے ہی متون جو ہیں وہ جامع ہیں ہمارے لیے۔ کنز ہے، بدایت المبتدی ہے، یا قدوری ہے، یہ سارے ہی ہمارے لیے جامع ہیں۔ بات یہ ہے کہ شارحین نے کتنا کلام کیا۔ فتاوی رضویہ جو ہے وہ کتب متون میں شامل نہیں ہے، یہ فتاوی کی کتاب ہے، اور اس میں سوالات کے اعتبار سے اس کو ہم فتاوی کہتے ہیں اپنی زبان میں، ورنہ جو علامہ شامی نے بھی شروع میں بیان کیا تھا، فتاوی اصل میں جو ہے وہ شروحات سے نچلے درجے کا ہوتا تھا، کہ اس میں جو ہے وہ چیدہ چیدہ مسائل لے کر بیان کیا جاتا تھا۔ متون اور شروحات اور فتاوی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ متن اور شرح، یہ دونوں جو ہیں کسی بھی باب کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام مسائل کا احاطہ کریں، اور فتاوی میں یہ ہوتا ہے کہ چند مسائل کو لے کر ان پر بحث کی جاتی ہے، اس کے باب میں تمام مسائل پر بحث نہیں ہوتی۔ بعد میں ہندوستان پاکستان میں اور پھر عرب میں بھی فتاوی کی شکل چینج ہو گئی، اور سوالن جوابن جو کتابیں تحریر ہونے لگی، یعنی جو استفتاء تھے ان کو جو ہے ہم نے فتاوی بنانا شروع کر دیا، تو اس میں عموماً سوالات ہوتے ہیں۔ اچھا، صاحبین نے امام اعظم سے اختلاف کیا، اس کی وجہ ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ امام صاحب نے جن اقوال سے رجوع کیا وہ رجوع کا بعض کو معلوم نہ ہوا، اس وجہ سے اختلاف کی ایک وجہ یہ تھی۔ آج ہم نے پڑھا کہ جن اقوال سے مجتہد نے رجوع کر لیا ان پہ فتویٰ دینا جائز نہیں، تو اب دونوں باتوں پہ تطبیق، یار میں شاید میں سمجھ نہیں پا رہا، میں دوبارہ آپ کا سوال پڑھتا ہوں کہ صاحبین نے امام اعظم سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ امام صاحب نے جن اقوال سے رجوع کیا وہ رجوع کا بعض کو معلوم نہ ہوا۔ اچھا، اس وجہ سے اختلاف کی ایک وجہ یہ تھی۔ ہم، جن اقوال سے مجتہد نے رجوع کیا ان پہ فتویٰ دینا جائز نہیں، تو اب ان دونوں باتوں پہ تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق تو واضح ہے، اگر آپ اپنی اوپر والی ہی بات کو لیتے ہیں کہ جس کا ان کو علم نہیں تھا، تو اب اس پہ تو وہ فتویٰ نہیں دیں گے، جس قول کا علم تھا اسی پر فتویٰ دیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے پیچھے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجتہد کا جو قول مرجوع ہوتا ہے وہ اگرچہ مذہب نہیں رہتا، لیکن وہ من کل الوجوہ ختم نہیں ہوتا، یعنی بعض ایسے اقوال ہوتے ہیں مجتہد کے کہ مجتہد نے بیان تو کیے ہوتے ہیں، اس سے رجوع بھی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ مجتہد کی وسعت نظری ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اس قول کو لے لے، ٹھیک ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث کریں گے، لیکن وہ من کل الوجوہ ختم نہیں ہوتا۔ فی الحال ہمیں فتویٰ دینے کی اس پر اجازت نہیں ہوگی یا بعد والوں کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا زمانہ آئے، ایسا دور آئے کہ فقہا کہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مجتہد کے اس قول مرجو کو لیا جائے، تو لیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اصولاً بدایت المف ہدایہ پر مقدم ہے، متن ہے تو اصولی طور پر تو اس کو تقدم حاصل ہونا چاہیے، اگر آپ شرح کے بغیر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو تقدم دے دیں، ماشاءاللہ۔ جی، اور کوئی سوال؟ قول مرجو، یہ جو راج مرجو کا جو اس کی جو بحث ہوتی ہے نا، یہ کافی پیچیدہ ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، اور کہیں پہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کسی حد تک برقرار رکھا جاتا ہے۔
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ایک مسئلہ ہے کہ جو وہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا، فارسی میں یا کسی اور زبان میں قرات کرنے کا مسئلہ نماز میں. اب اس کو آپ قول مرجو مانیں یا جو ہے وہ دوسرا قول مان لے، قولان مان لے، اس کو تقدم و تاخر کا اگر علم نہ ہو تب بھی بہرحال یہ غیر مفتہ بھی ہے، لیکن جو ہے وہ اس میں وسعت بہت ہے. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے اللہ نے چاہا تو، کہ امام نے یہ بات کیوں کہی ہے. آج کے زمانے میں کسی کو بھی کہیں، کسی بھی یعنی مسجد کا ایک عام سا بھی مولوی ہو یا عام سا ایک شخص ہو، اس کے سامنے بھی کہیں کہ بھئی نماز میں اگر جو ہے وہ قرات آپ غیر عربی میں کریں تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ درست نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ امام نے کس دلیل، کس علت اور کس وجہ سے یہ قول بیان کیا تھا. تو میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ مجتہد جو اقوال کہتا ہے، وہاں آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے اس مقام پہ یہ کہا تھا کہ مجتہد جو قول بیان کر کے رجوع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ان سے غلطی ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، وہاں وہ غلطی والا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلا قول بھی دلائل کی بنیاد پہ بیان کیا ہوتا ہے اور دوسرا قول بھی دلائل کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. وہ والا رجوع نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہد صاحب کو جو ہے وہ غلطی واقع ہو گئی تھی، ان کی سمجھ میں پہلے نہیں آیا تھا، تو بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ حضرت نہیں یہ تو ایسا ہے، تو انہوں نے رجوع کر لیا. نہیں، رجوع کا یہ معنی نہیں ہے. یہ اس پر ہم نے پیچھے بحث کی تھی پوری کہ رجوع کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ دلائل کی روشنی میں انہوں نے ایک دلیل کی وجہ سے ایک قول بیان کیا، پھر مجتہد نے دوسرے دلیل کی وجہ سے دوسرا قول بیان کر دیا. اب اس میں اکثر جو ہے تقدم و تاخر زمانی ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر آج 28 مئی ہے، تو آج جو ہے وہ میں نے کسی ایک دلیل کی پیش نظر جو ہے ایک قول بیان کر دیا، تو ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ کوئی مسئلہ میرے سامنے آتا ہے اور اس پر میں کوئی اور دلیل دے کر اس کا ایک جواب بیان کرتا ہوں. اب جن کو تو تقدم و تاخر کا پتہ چل گیا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ حضرت نے جو ہے وہ رجوع کر لیا اپنے قول سے. جن کو تقدم تاخر کا معلوم نہیں ہوگا وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دو اقوال سنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور دوسری صورت حال یہ ہوتی ہے کہ میں ایک چیز بیان کروں لیکن پھر بعد میں آپ مجھے میری توجہ دلائیں کہ نہیں آپ نے تو یہاں پر یہ بات غلط بیان کی تھی، پھر میں کہوں ہاں یار مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں جو ہے وہ اس سے رجوع کرتا ہوں. تو فقہا کے اور مجتہدین بالخصوص ان کا جو رجوع ہوتا ہے وہ والا رجوع نہیں ہوتا جو عام عوام کا ہوتا ہے. عوام کے رجوع میں اور علماء و فقہا کے رجوع میں بالخصوص مجتہدین اور ائمہ مجتہدین کے رجوع میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ان کا رجوع عوام کے رجوع جیسا نہیں ہوتا. عوام کا رجوع غلطی پر مطلع ہونے پر ہوتا ہے، اور اگر وہاں پر کوئی خطا واقع ہوتی ہے نا تو اس کو علماء سہو سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، تسامح سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہاں پر حضرت سے جو ہے وہ سہو ہوا، تسامح ہوا، اس لیے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. لیکن اگر رجوع میں امام اعظم کے بارے میں کہوں کہ بھئی امام اعظم نے اس قول سے رجوع کیا ہے، تو اس مقام پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ امام اعظم سے سہو واقع ہوا تھا یا خطا واقع ہوئی تھی یا آپ سے تسامح واقع ہوا تھا. اس طرح کی عبارت آپ کو فقہا کہیں پر بھی بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور لفظ پہ آپ کی توجہ دلا دوں، یہ خاص طور پہ عامر بھائی کے لیے اور عام طور پہ سب کے لیے ہے. خاص طور پہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ علامہ شامی نے کئی مقامات پر یہ جب رجوع کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ عبارتیں بھی لے کر آئے ہیں جہاں پر فقہا نے رجوع کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا. اب یہ میں کتاب کھولتا ہوں، اس میں یہاں گزرا تھا. ہم،
تو یہ دیکھیں، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، مما قدمنا قریبا من المرجوعان لم يبقى مذهبا للمجتهد وحينئذ فيجب طلب القول الذي رجع اليه والعمل به لأن الأول صار بمنزلة الحكم المنسوخ۔ یہ جو علت بیان کر رہے ہیں نا قول مرجوع کی، جس سے مجتہد نے رجوع کیا ہے، کہتے ہیں یہ ایسے ہے، یہ علامہ ابن نجیم مصری نے یہ بات بیان کی غالباً، یا علامہ شامی بھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے منسوخ کا کے حکم کے درجے پر چلا گیا ہے۔ تو منسوخ جو ہے، آپ سے سوال ہے میرا، منسوخ کیا خطا ہوتی ہے، سہو ہے، یا جو ہے نسیان ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، منسوخ تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اور شاید یہ میں نے اس مقام پر بھی اس پر کلام کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جو منسوخ ہے، اگر آپ اعتراض کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد کا قول ایسے ہے جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اقوال منسوخ ہو جاتے ہیں۔ یعنی منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کو اٹھا دینا، اس کا جو لغوی معنی اور شرعی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ حکم کو اٹھا دینا۔ جیسے آپ کتاب اللہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی خاص زمانے، وقت یا واقعے کے لیے کوئی حکم نازل ہوتا ہے، اس کے بعد اس حکم کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالی نے حکم بدل دیے، تو معاذ اللہ کوئی نسیان والا معاملہ ہے یا خطا والا معاملہ ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، منسوخ ہے یہ۔ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعے یا وقت کے لیے جو ہے، یہ کسی خاص وجہ سے وہ حکم نازل کیا گیا تھا، بعد میں اس کو بدل دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو مجتہد کا قول ہے، فقہاء کہتے ہیں سارا کل منسوخی، یہ منسوخ کی طرح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ منسوخ کی طرح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت مجتہد نے کسی خاص علت کی بنیاد پر اس کو لیا تھا، اور بعد میں جو ہے وہ علت یا دلیل دوسری لے کر آئے تو قول بدل دیا، یہ ہے مرجوع۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو ہم نے کہا کہ فی زمانہ یا ہمارے اعتبار سے تو یہ اب مذہب نہ رہا، یعنی اس پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار واقعی میں اب اس قول مرجوع کو بھی لیا جا سکتا ہے، تو پھر اس زمانے میں یا اس وقت میں ان حالات کے حساب سے اس قول مرجوع پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی کورونا کا زمانہ گزرا تھا 2019-20 کے اندر، تو مساجد کو بند کیا جا رہا تھا، تو جب بند کرنے کا معاملہ آیا تو علماء نے غور و فکر کیا، تو حکومت کی جانب سے یہ تھا کہ آپ صفوف کے اندر جو صفیں ہیں نمازیوں کے درمیان آپ فاصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمارے علماء نے غور و فکر کیا، تو یہ فتح القدیر کی جو ہے ایک عبارت سامنے آئی کہ جس میں صاحب فتح القدیر نے یہ بات بیان کی، محقق ابن امام نے، کہ اتصال صفوف جو ہے یہ بعض کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے، بلکہ اکثر مشائخ کا یہی قول ہے کہ اتصال صفوف واجب ہے، لیکن جو ہے بعض مشائخ نے دلائل کی بنیاد پر یہ کہا کہ واجب نہیں ہے۔ تو اب یہ قول جو واجب نہیں ہے، یہ ایک غیر مفتبی قول ہے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر مرجوع یہ ایک مرجوع قول ہے۔ مرجوع سے مراد یہ نہیں کہ اس سے رجوع کیا گیا، بلکہ مرجوع سے مراد یہ ہے کہ دیگر دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی تھی۔ لیکن دیکھیں جب ضرورت پیش آئی تو اسی قول کو ہم نے اختیار کر لیا تاکہ عبادات میں تعطل نہ آ جائے۔ تو اسی طرح جو ہے مجتہد کے بعض مرجوع قول اس حیثیت سے کہ مجتہد کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے علماء، آپ یہ دیکھیں کہ کتب فقہ میں کیوں دو دو تین تین چار چار اقوال بیان کیے جاتے ہیں، بھائی جو مفتہ بھی ہے اس کو بیان کر دیتے، نہیں اٹھا کے پوری بحث کر دی، اس لیے کہ ہم تو چلے جائیں گے، گزر جائیں گے، لیکن ہمارے بعد آنے والوں کو پتہ چلے کہ اس مسئلے کے اندر یہ قول بھی موجود تھا، اور ہو سکتا ہے شاید ان کو اس قول کی ضرورت پڑے۔ اچھا جی، قول مرجوع پر جب تک
عمل کی ضرورت نہیں تب تک منسوخ کے مرتبے میں کہلائے گا، جب تک عمل کی ضرورت نہیں تو اب اس کو متعین کوئی نہیں کر سکتا نا کہ اس وقت تک اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو منسوخ ہی کہیں گے، الا یہ کہ اس پر اتفاق ہو جائے اور ضرورتاً اس کو لیا جائے۔ تو ضرورت کا ابھی ہمیں تو نہیں پتا اگلی مرتبہ کورونا کب آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا، تو فی الحال کے لیے منسوخ ہی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ چلیں اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، عامر بھائی کو بھی سمجھ میں آ گیا، دوسرے طلبا کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ چلیں جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت